بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، کچھ سالوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں۔ پہلے کرونا کی شکل میں ہم پر عذاب آیا، اس کے بعد ڈینگی کی شکل میں ہم پر عذاب آیا، پھر بہت سارے جانور ہلاک ہوئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو بیماری آئی تھی اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے، پھر سیلاب کی شکل میں ہم پر عذاب آیا۔ جناب والا، یہ عذاب کیوں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیونکہ ہم دن رات اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلیاں ہم کھاتے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو ہم نہیں کر رہے۔ تو پھر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے مہینے میں کچھ دن پہلے ایک بندے نے مجھ سے بات کی کہ پچھلے مہینے میں یعنی محرم کے بابرکت مہینے میں، اور یہ وہ مہینہ تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام کی خاطر۔ اس مہینے میں یعنی 14 اگست کو تمام لوگوں کے سامنے سر عام لڑکیاں نچائی گئیں، ان کا ڈانس کروایا گیا اور تمام حکمران دیکھ رہے تھے اور میڈیا اس کو بڑے شوق کے ساتھ دکھا رہا تھا۔ اگر سوچا جائے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن لڑکیوں کا ڈانس کروانا یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے جو ہم پر نااہل حکمران مسلط کر دیے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان پچھلے دن تقریر میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف 1,40,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 1 یا 2 کلاس کے بچے سے بھی یہ سوال کیا جائے تو وہ بھی اس کا جواب دے دے گا۔ ان کی لا علمی دیکھیں یا جہالت کو دیکھیں، ان کی نااہلی کو دیکھیں، اور قربان جاؤں میڈیا پر کہ وہ اس کو جوش خطابت کا نام دے رہا ہے۔ میں میڈیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو اس نے بکواسات کیے اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو بھی جوش خطابت کا نام دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور کوشش کریں کہ توبہ استغفار کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہماری طرف آ رہے ہیں یہ رک جائیں۔ اور یہ اسی صورت میں رک سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کریں گے، اس وقت یہ عذاب ہم سے ٹل جائیں گے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔